بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع پڑھیں گے، اور اس کا پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قرض کے لین دین کے بارے میں ہے کہ قرض دینے والے اور لینے والے پہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا کیا ان کے فرائض ہیں۔ چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے اہل ایمان جب بھی تم قرض کا معاملہ کرو ایک وقت معین تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس میں دو چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ ایک تو وقت معین ہونا چاہیے اور ایک لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ اس کو لکھے کوئی لکھنے والا تمہارے مابین عدل کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جو لکھنا جانتا ہو وہ اسے لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے، بس چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ یہ ہدایت تاکید کے ساتھ کی گئی، اس لیے کہ اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہوتے تھے۔ اب بھی یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، کچھ مخصوص لوگ ہی ہیں جو یہ اب بھی کر سکتے ہیں۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے وہ دستاویز لکھوائے کہ میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں، جس کا مال ہے وہ نہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے اپنے رب سے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کوئی شے کم نہ کر دے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے ناسمجھ یا ضعیف ہو، أَوَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ، یا اس کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ املا کروا سکے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ اگر قرض لینے والا ناسمجھ ہو، ضعیف ہو یا دستاویز نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا کوئی ولی، کوئی وکیل یا اٹارنی اس کی طرف سے انصاف کے ساتھ دستاویز تحریر کروائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، اور اس پر گواہ بنا لیا کرو اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کو۔ فَإِن لَّمْ يَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر اگر دو مرد دستیاب نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ ممن ترضون من الشہداء، یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں جن کی گواہی ہر دو فریق کے نزدیک مقبول ہو اور ان پر دونوں کو اعتماد ہو۔ اگر دو مرد دستیاب نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں، ایک مرد کی جگہ دو عورتوں نے لے لی، دو عورتیں بھی ایک مرد کی گواہی دے سکتی ہیں۔ یہ معاملہ صرف قرض اور مالی معاملات میں دستاویز تحریر کرتے وقت کا ہے، اس کی تفصیل آگے فقہ میں ملتی ہے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے۔ یہاں عقلی سوال پیدا ہو گیا ہے کہ مرد نہیں بھول سکتا، اس کا جواب یہ ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، وہ بڑا باریک بین اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کس میں کون سا مادہ زیادہ ہے۔ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا مادہ رکھا ہے کہ وہ جلدی بھول جاتی ہے۔ دراصل عورت کو مرد کے تابع رہنا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے احساسات کو کبھی ٹھیس پہنچ سکتی ہے، اس کے جذبات کے اوپر کبھی کوئی کدورت آ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھول جانے کا مادہ، سیفٹی وال جسے کہتے ہیں نا، وہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو بھول جانے کا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نعمت دی ہوئی ہے، ورنہ تو کوئی صدمہ اگر دل کو لگ جائے اور نہ اترے تو اس سے تو انسان کوئی کام بھی نہ کر سکے اور کوئی بھی ہر وقت مشکل میں ہی پڑا رہے، کوئی غصہ کبھی ختم ہی نہ ہو۔ بہرحال خواہ کسی حکم کی علت یا حکمت سمجھ میں نہ آئے، اللہ کا حکم تو بہر صورت ماننا ہی ہے۔ اگر اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں کیوں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ تو ماننا ہی ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب کہ ان کو بلایا جائے۔ گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو آ کر گواہی دیں، اس سے انکار نہ کریں۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 140 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک شہادت موجود ہو اور وہ اسے چھپائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تساہل مت کرو اس کے لکھنے میں، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی معین مدت کے لیے۔ قرض خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی دستاویز تحریر ہونی چاہیے کہ میں اتنی رقم لے رہا ہوں اور اتنے وقت میں اسے لوٹا دوں گا۔ اس کے بعد قرض خواہ اس مدت کو بڑھا بھی سکتا ہے، مزید مہلت بھی دے سکتا ہے، بلکہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن قرض دیتے وقت اس کی مدت معین ہونی چاہیے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ مبنی بر انصاف ہے، واقوم للشہادہ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ معاملہ ضبط تحریر میں آ جائے گا تو بہت واضح رہے گا، ورنہ زبانی یاداشت کے اندر تو کہیں بھی فرق آ سکتا ہے، بندہ بھول بھی سکتا ہے، کوئی ایک چیز بھی بھول سکتا ہے۔ وہ ادنا اللہ ترتابو، اور یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبہ میں نہیں پڑو گے، کہ کوئی شبہ نہیں ہوگا اگر آپ لکھوا لیں گے تو۔ الا ان تکون تجارتا حاضرۃ تدیرونھا بینکم، الا یہ کہ کوئی تجارتی لین دین ہو جو تم دست بدست کرتے ہو، یعنی کہ تم ہینڈ ٹو ہینڈ اگر تم کر رہے ہو، ٹریڈ کر رہے ہو، تو اس کے اندر اگر تم نہیں لکھواتے تو خیر ہے۔ جس طرح آپ کوئی چیز لینے گئے ہیں، گروسری کرنے گئے ہیں، تو وہ تو آپ نے اسی طرح چیزیں خریدی ہیں اور پیسے دے دیے ہیں، تو اس کو لکھنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو
آنے والے وقت کے لیے جو ہوتے ہیں معاہدے انہیں لکھوا لینا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی سودا کرو، یعنی کہ مستقبل کا سودا کرو تو اس وقت کوئی گواہ بنا لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو اور گواہ کو، اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا اور گواہ۔ یضار میں یہ دونوں مفہوم موجود ہیں، اس لیے کہ یہ معروف بھی ہے اور مجہول بھی۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے یعنی کہ نقصان پہنچاؤ گے تم کسی کو، گواہ کو یا جسے قرض دینا ہے اس کو، تو یہ تمہارے حق میں گناہ کی بات ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے لین دین کرنے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ ابھی ہم نے ایک آیت مکمل کی ہے، اب ہم انشاءاللہ اگلی پڑھیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، اگر دوران سفر کوئی لین دین یا قرض کا معاملہ ہو جائے اور کوئی کاتب نہ مل سکے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی شے گروی رکھ لو قبضے میں۔ قرض لینے والا اپنی کوئی شے قرض دینے والے کے حوالے کر دے، میری یہ شے اپنے قبضے میں رکھ لو، جب میں آپ کو پیسے لوٹا دوں گا تو میری یہ چیز مجھے واپس رکھ دینا۔ لیکن گروی رکھی ہوئی چیز سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، وہ سود ہو جائے گا۔ مثلاً اگر مکان گروی رکھا گیا ہے تو اس پر قبضہ تو قرض دینے والے کا ہوگا، لیکن وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، اس کا کرایہ نہیں لے سکتا، کرایہ مالک کو جائے گا۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرے، یعنی کہ اگر تم ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہو بغیر رہن کے اسے قرض دے دیتا ہے کوئی بندہ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی امانت واپس کر دے۔ اس شخص کے پاس رہن دینے کو کچھ نہیں تھا تو دوسرے بھائی نے اس پہ اعتماد کر کے اس سے کوئی چیز گروی نہیں رکھی اور اس کو ایسے ہی قرض دے دیا، تو یہ مال جو اس نے قرض لیا ہے یہ اس کے پاس قرض لینے والے کی امانت ہے جس کا واپس لوٹانا اس کے ذمہ فرض ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو چھپایا نہ کرو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ بعض گناہوں کا اثر انسان کے ظاہری اعضاء تک محدود ہوتا ہے جبکہ بعض کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ شہادت کو چھپانا بھی اسی نوعیت کا گناہ ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اور اگر کسی کا دل داغدار ہو گیا تو باقی کیا رہ گیا پھر پیچھے۔ اللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔